اب کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال اس مہینے میں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی ہم سے چلا جائے گا۔ منیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس سلسلے میں مختلف مقامات پر مساجد میں، مدارس میں، مجالس میں استقبال رمضان کے نام سے تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ استقبال رمضان کا مقصد کیا ہے اور یہ تقریبات کیوں منعقد کی جاتی ہیں؟ در حقیقت یہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کے دلوں میں رمضان کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنا ہے، اور رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے اور رمضان کے مہینے کی فیوض و برکات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانا تھا، جن لوگوں نے اس مہینے کی برکات کو حاصل کیا تھا، رحمتوں سے مستفید ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے رمضان کی صحیح معنوں میں قدر بھی کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رمضان کس طرح گزارا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک وہ رویا کرتے تھے اور اپنے رمضان اور رمضان میں کیے ہوئے اعمال اور روزوں کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور پھر 6 مہینے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے، اور صحیح سلامت رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمجھ لیا تھا، اور اس کی قدر و منزلت ان کے دل و دماغ میں موجود تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کے ہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو کئی مہینے پہلے سے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کپڑے تیار کرائے جاتے ہیں، زیورات کی تیاری ہوتی ہے، مکان کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، کئی مہینے پہلے سے شادی کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ جتنی تیاری وہ کسی شادی کے لیے کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر تیاری وہ رمضان کے لیے کرتے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہمیں ملا ہے، نہ معلوم یہ پھر ملے گا یا نہیں، یہ پھر ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں۔ یہ مرنے والے، دنیا سے جانے والے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور جاتے جاتے یہ پیغام سب کو دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی موت کی تیاری تو نہیں کی تھی، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ کب موت آئے گی، ہم نے تو گزشتہ رمضان گزارا تھا، آنے والے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اچانک ہمیں جانا پڑا،
تو تم بھی سن لو، جب وقت پورا ہوگا تمہیں بھی جانا پڑے گا، پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی، پھر کوئی وقت نہیں ملے گا۔ اب کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال اس مہینے میں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنی مسجد میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، تعلق والوں میں دیکھ لیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی ہم سے چلا جائے گا، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو اعمال نامہ بھی ان کا بند ہو گیا۔ اب نہ وہ روزے رکھ سکتی ہیں، نہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، نہ تلاوت کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس کو کام میں لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، اور پھر وہاں کا پچھتانا انسان کے کسی کام کا نہیں ہے، اس پچھتاوے پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ عطا فرمایا ہے رمضان کا مہینہ، تو ہم اس کی قدر کریں۔ اور اس لیے فرمایا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز تم ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ نہ معلوم اگلی نماز تم پڑھ سکو گے یا نہیں، تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ تو اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہر رمضان کو اپنے لیے آخری رمضان سمجھو کہ اگلا رمضان آئے گا یا نہیں۔ میری زندگی میں رمضان تو آتا رہے گا، لیکن میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، میں رمضان پا سکوں گا یا نہیں پا سکوں گا۔ تو جو ملا ہے مجھے اب اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر، تو اس کی قدر کر لیں۔ اور ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی ذرا آج سمجھ لیں۔ کسی سے کہیں نا کہ بھئی نماز پڑھ لیا کریں، جی اللہ توفیق دیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھئی اس بار تو آپ روزے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو پڑھ لیں۔ یہ توفیق ہے کیا؟ اس کو سمجھے ذرا، ہم نے غلط معنی پہنا دیے اسے۔ توفیق کیا ہے؟ توفیق کوئی صوفی صاحب نہیں ہے جو آ کر آپ کو ہاتھ سے پکڑے گا، آؤ جی میں توفیق ہوں، میرا نام توفیق ہے، چلو میرے ساتھ مسجد چلتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی آپ سے کہہ دے کہ توفیق صاحب آ گئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، ان کے ساتھ چلے جائیں۔ کسی کا نام نہیں ہے کسی فرد کا توفیق۔ توفیق یہ ہے کہ جو نیک خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اس کے لیے اسباب کا پیدا ہونا، یہ توفیق ہے۔ توفیق یہ ہے کہ آپ کے اندر نیکی کرنے کی کوئی نیک خواہش آپ کے دل میں ابھری ہے، پیدا ہوئی ہے، اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے جو اسباب اللہ نے پیدا کر دیے، تو یہ توفیق ہے۔ مثال کے طور پر سحری کا وقت ہے، آنکھ کھل گئی، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا آنے والا ہے، وہ اسباب جو سحری کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں سارے موجود ہیں، آپ کی آنکھ بھی کھل چکی ہے، گھر کے افراد بھی اٹھے ہوئے ہیں، اب یہ توفیق مل گئی ہے آپ کو۔ اب اٹھنا تو آپ نے ہے نا جی، توفیق صاحب نے آپ کو نہیں اٹھانا۔ اب بستر کو چھوڑنا یہ تو آپ نے ہے، آپ کا کام ہے۔ دسترخوان پہ آنا، کھانا، یہ تو اسباب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے پورے کر دیے، اسباب موجود ہیں۔ آپ گلی میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں کسی دکان پر، قریب کی مسجد میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب مسجد میں وضو کے لیے پانی موجود ہے، آپ کے پاس صحت بھی ہے، چل بھی سکتے ہیں، مسجد تک جا بھی سکتے ہیں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، آپ کو چلنے کے لیے پاؤں بھی اللہ نے دے رکھے ہیں، وضو کرنے کے لیے ہاتھوں جیسی نعمت بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، تو اب یہ توفیق مل چکی ہے۔ لیکن آپ اگر توفیق سے فائدہ ہی نہ اٹھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی خواہش پیدا ہوئی نیکی کرنے کی، اللہ نے اسباب پیدا کر دی، یہی توفیق ہے۔ زبردستی آپ کے منہ میں لقمہ کوئی نہیں ڈالے گا کہ ہاں بھائی سحری کھا لو، یہ لقمہ نگل لو، یہ تمہارے لیے سحری ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے غلط مانا ہوا، غلط مطلب اس کا لیا ہوا۔ تو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، اب ان اسباب کو اختیار کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے بس سے باہر کی بات نہیں ہے۔ تو بہر طور یہ رمضان کا مہینہ ایک طرح کا امتحان کا مہینہ بھی ہے۔ ابھی مارچ ہے نا جی، بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں،
اسکولوں میں، اور اس کے بعد پھر جو کالجز میں پڑھتی ہیں ان کے امتحانات ہوں گے، پھر جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں ان کے امتحانات ہوں گے، مدارس والوں کے امتحانات ہو گئے، اور ایک ہمارا امتحان رمضان میں ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ ان کا امتحان ہوا کہ ان کے پاس معلومات کیا ہے، اور ہمارا امتحان ہوگا کہ ہمارے معمولات کیا ہیں۔ ان کا امتحان معلومات کے بارے میں تھا، اور ہمارا امتحان ہماری معمولات کے بارے میں ہوگا، ہمارے معمولات کو دیکھا جائے گا، اور یہ امتحان اس امتحان سے زیادہ سخت ہے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہر امتحان جو ہوتا ہے اس کا جب نتیجہ آتا ہے ہر امتحان کا، وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عزتیں حاصل ہوتی ہیں، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں ذلت اور رسوائی آتی ہے۔ دنیاوی امتحان میں کوئی فیل ہو جائے چھپتا پھرتا ہے، منہ چھپاتا ہے، نہ باپ کے سامنے آتا ہے، نہ ماں کے سامنے، نہ بڑے بھائی کے سامنے، نہ محلے والوں کے، نہ کلاس فیلوز کے سامنے آتا ہے، فیل ہو گیا، رسوائی ہے، ذلت کی بات ہے۔ جو کامیاب ہوا خوشی خوشی ہر ایک کو بتاتا ہے، پھولوں کے ہار پہن لیتا ہے گلے میں۔ تو اسی طرح یہ امتحان جو ہے اس کا بھی نتیجہ آئے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب امتحان کا نتیجہ آئے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، وہ خوش ہوگا، خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، او دیکھ لو میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں۔ اور جس کو اعمال نامہ پھر بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پیٹھ کے پیچھے ملے گا، وہ چھپتا پھرے گا، اس کے لیے ناکامی ہوگی، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ ایام امتحان کے ایام ہیں، اور ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ، وہ ان ایام کو اور ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ جو زندگی اللہ نے دی ہے، جتنا زیادہ اس میں ہم نے کما لیا، آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیا، وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ دو جوان اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ہی جگہ دونوں نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد ایک ساتھی ان میں سے کسی جہاد میں شہید ہو گیا، دوسرا جو تھا وہ زندہ رہا، اور دوسرے کو 1 سال کے بعد اسے بھی موت آ گئی، وہ بھی فوت ہو گئے، لیکن وہ گھر پہ فوت ہوئے۔ کسی صحابی نے دیکھا خواب میں کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے سال، یعنی 1 سال پہلے شہید ہونے والے اپنے ساتھی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ بعد والا، 1 سال بعد فوت ہونے والا اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ خواب دیکھا، بیدار ہوا، حیرانگی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شہید ہے، میدان جہاد میں شہید ہوا، شہادت پائی ہے، اور یہ سال بعد فوت ہوا ہے، تو یہ پہلے جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ دونوں اکٹھے ایمان لائے، ایک ہی دن ایمان لائے، برابر نمازیں پڑھتے رہے، اکٹھے رہے، ایک پہلے شہید ہو گیا، دوسرا سال بعد فوت ہوا۔ بعد والا جو کہ شہید نہیں ہے، گھر پہ فوت ہوا ہے، وہ اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے، جو تم نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے محبوب کیسے؟ فرمایا کہ وہ تو سال پہلے فوت ہوا نا، شہید ہو گیا تھا، شہادت کا مرتبہ تو مل گیا، لیکن یہ سال جو زندہ رہا دوسرا، اس سال کی نمازوں کا حساب بھی تو لگاؤ، اور پھر اسی سال کے اندر جو رمضان کا مہینہ آیا اس کا حساب بھی تو کرو، اور پھر اس رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر آئی اس کا حساب بھی تو کرو۔ ایک بار سبحان اللہ کہنا 1000 مہینے سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ ایک پارا پڑھنا جیسے وہ 1000 مہینے تک روزانہ پارا پڑھتا رہا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اب اجر و ثواب کی وجہ سے وہ آگے نکل گیا اس سے۔ تو یہ میدان ابھی ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ہم بھی دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں، ہم بھی کمائی کر سکتے ہیں، ہم بھی نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔
اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ برکتوں والا عطا فرمایا۔ اور ایک مزے کی بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے نظام کو بدل دیتے ہیں۔ ترتیب جو پہلے چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذرا بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو نماز پر آپ کو ثواب ملتا تھا نفل پر، آپ نے نفل پڑھے، سنت پڑھی، تو سنت اور نفل پر جو آپ کو ثواب ملتا تھا، رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس نفل کا ثواب فرض کے برابر لکھو۔ اللہ، نفل کا ثواب تو ہم نے لکھ لیا فرض کے برابر، اب تو یہ فرض پڑھنے لگا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا ایک فرض کو 70 فرضوں سے بدل دو۔ ایک فرض ادا کرے، فریضہ ادا کرے، 70 لکھو۔ نظام بدل گیا۔ 11 مہینے نظام اور چلتا رہا، رمضان کا مہینہ آیا، نظام بدل گیا۔ حکم دیا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ حوروں سے کہا تم خوشیاں مناؤ، حوریں خوشیاں منا رہی ہیں، جنت کو دھونی دی جا رہی ہے، خوشبوئیں مہکائی جا رہی ہے، جنت میں دروازے کھول دیے گئے۔ ساتھ حکم دیا کہ جو سرکش شیاطین ہیں، میرے بندوں کو انہوں نے تنگ کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو سمندر میں ڈال دو، قید کر دو ان کو۔ شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ ہوائیں بھی بدل گئیں، فضائیں بھی بدل گئیں۔ علماء نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے، میں نے تمہارے لیے اپنے نظام کو بدل دیا، تمہاری خاطر میں نے اپنے سارے نظام کو بدل دیا، اب تم بھی میرے لیے اپنے آپ کو بدل دو۔ میں نے نظام بدلا ہے، تم کم از کم اپنے آپ کو تو بدل لو، لیکن میرا نظام بدلا ہوا ہے تمہارے لیے، تم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، ہم نے آپ کو بدلنا ہے۔ اور اس مہینے میں وہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توفیق ملے گی، تو لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ صرف توفیق کا لفظ استعمال نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں میں توفیق ملی ہے وہ چھن نہ جائے۔ قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس سال رمضان جو آ رہا ہے، یا جو گزشتہ سال رمضان گزر گیا، گزشتہ سال جو رمضان کا دن گزرا ہے، قیامت آئے گی وہ دن واپس نہیں آئے گا۔ قیامت آئے گی وہ دن واپس نہیں آئے گا، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اب چاہے ہم نے نیکی میں گزارا ہے، چاہے ہم نے گناہ میں گزارا ہے، وہ گزر گیا ہم سے، پھر واپس نہیں آئے گا۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، رمضان کے اس روزے کے ثواب کو نہیں پا سکو گے۔ وہ جس طرح ایک صوفی صاحب تھے، نیک آدمی تھے، ان کی نماز ہمیشہ تکبیر اولیٰ سے ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا حادثہ پیش آیا کہ جماعت کی نماز ان سے چھوٹ گئی۔ اب وہ مسجد میں آئے، جماعت ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا کہ جماعت چلی گئی ہے، اور ایک جماعت کی نماز، ایک نماز 27 نمازوں کے برابر ہے، ثواب میں، فضیلت میں، اجر میں۔ ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس نے کہا جماعت مجھ سے چھوٹ گئی، اب جنہوں نے پڑھی ہے جماعت کے ساتھ وہ تو لیں گے 27 نمازوں کا ثواب، مجھے ملے گا ایک نماز کا ثواب، تو میں نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں گا۔ اس نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا۔ جب 27ویں مرتبہ پڑھ کر سلام پھیرتا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ تم نے نماز کو 27 مرتبہ تو پڑھ لیا، تعداد تو تم نے پوری کر لی، لیکن جماعت کی نماز میں جو فرشتوں نے آمین کہی تھی وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ فرشتوں کی آمین تم کہاں سے لاؤ گے؟ تو رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا، پھر وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو رمضان میں اتری تھیں وہ غیر رمضان میں آپ کو نہیں ملیں گی۔
اس لیے فرمایا کہ ساری زندگی روزے رکھتے رہو، رمضان کے اس روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا اجر و ثواب اور فضیلت کے لحاظ سے۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں گے اور خیریت سے ہمیں پہنچائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں، مختصر سی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے بندوں کا تعلق پروردگار عالم کے ساتھ جوڑا ہے دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے تعلق کو جوڑا ہے، تاکہ ان دعاؤں کے ذریعے سے بندہ ہر وقت اپنے رب کے قریب رہے، اور ہر موقع کی دعائیں اور ہر دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ وہ بطور لطیفے کی عرض کرتا ہوں، ابھی ہمارے وہ کچھ نماز کے اسباق چل رہے ہیں، تو وہاں پر ایک دعا ہے وضو کے دوران، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ پڑھا کرتے تھے، امت کو تعلیم فرمائی کہ جب وضو کرو تو وضو کے درمیان یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اب اس کی حکمتیں بہت ساری لکھی ہیں علماء نے، لیکن فرماتی ہیں کہ یہاں پر انسانی عقل ذرا سوچتی ہے کہ وضو جو ہے، وضو ہے ایک ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ہر عمل کا، نماز کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، روزے کا بھی ظاہر ہے باطن ہے، اسی طرح وضو کا بھی ایک ظاہر ہے باطن ہے۔ اب وضو ظاہری طور پر تو ہم نے اعضاء دھو لیے، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، چہرہ دھویا، مسح کر لیا، اپنے آپ کو ظاہری پاکی ہم نے حاصل کر لی، یہ ظاہری پاکیزگی تو حاصل ہو گئی۔ اب باطنی پاکیزگی کیسے حاصل کریں؟ کیونکہ اللہ کے حضور ہم نے حاضری کرنی ہے نماز کے لیے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، تو ہمارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو ظاہر تو ہم نے پاک کر لیا، آزاد ہو کر پانی کے ذریعے سے وضو کر لیا، اور باطن کیسے صاف ہوگا؟ وہ جب توبہ کریں گے، اللہ کی طرف سے معافی ملے گی، تو برتن اندر کا بھی صاف ہو جائے گا، باطن بھی ہمارا صاف ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے بندہ وضو کے دوران دعا کرتا ہے، اللہ ظاہری اعضاء میں نے دھو لیے، ظاہری پاکی میں نے حاصل کر لی، اب باطنی پاکیزگی وہ تو آپ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے میرے گناہ۔ اب جب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے تو اندر بھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد فوراً جو جملے ہیں حدیث شریف میں دعا کے، وہ یہ ہیں، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما، مجھے وسیع گھر عطا فرما، کھلا گھر عطا فرما۔ اب انسانی عقل سوچتی ہے کہ بھئی ظاہری پاکیزگی حاصل کر لی نماز کے لیے، باطنی پاکیزگی حاصل کرنی تھی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے وہ تو معافی ہو جائے گی اللہ کی طرف سے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا کہ اللہ آپ میرے نماز کو بھی قبول کر لے، اپنی بارگاہ میں اچھے طریقے سے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے قیام کی طاقت عطا فرما دے، میرے نماز کو اس قابل بنا دے کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس طرح کی دعا ہونی چاہیے۔ مکان کی دعا کیوں آ گئی؟ وسع لی فی داری کیوں فرمایا؟ اور اس کے بعد بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں، روزی میں برکت عطا فرما۔ سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ کیرا تک بڑھدائی تھا، آپس میں ان کا ربط کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، بڑا عجیب نکتہ ہے یہ دعاؤں کی، میں بتا رہا ہوں کہ دعاؤں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ہمیں تحفے دیے ہیں۔ ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ وضو جب انسان کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی وضو کرنے والے کو ایک باطنی نور عطا فرماتے ہیں۔ وضو کرنے والے کو ایک نور ملتا ہے۔ جو آدمی باوضو رہتا ہے، نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کا رنگ سفید ہو جائے گا، آپ گورے ہو جائیں گے، کالا رنگ ختم ہو جائے گا، ایسا مقصود نہیں ہے۔ یہ نور نظر آنے والا نہیں ہے، قیامت کے دن نظر آئے گا۔ یہاں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں، دنیا میں ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتیوں کو روز قیامت کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء سے میرے امتی پہچانے جائیں گے، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاتھ ہیں کونیوں تک، چہرہ ہے
یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے دیکھنے والا بتا سکے گا کہ یہ امت محمد کا فرد ہے جو جا رہا ہے اور یہ وضو کیا کرتا تھا، اعضاء چمک رہی ہیں۔ تو وہاں پر یہ نور نظر آئے گا، اور دنیا میں نظر نہیں آتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محسوس کیسے؟ کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کے چہرے کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، آپ کا جی چاہے گا میں اس کے ساتھ بیٹھوں، آپ کا جی چاہے گا میں اس سے باتیں کروں، تھوڑی دیر آپ بیٹھ گئے تو آپ کو اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا، اس کی باتیں آپ کو مزہ دے رہی ہوں گی، آپ کے کانوں میں رس گھول رہی ہوں گی، کیونکہ وضو کی برکات ہے۔ ویسے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں کوشش کریں اپنی عادت بنائیں باوضو رہنے کی۔ جب جاتے ہیں واش روم قضاء حاجت کے لیے، ہاتھ تو آپ نے دھونے ہوتے ہیں، صابن بھی استعمال کرتے ہیں، ہاتھ بھی دھونے ہیں، اس کے بعد آستینے بھی چڑھا لیں، وضو بھی کر لیں، چہرہ بھی دھو لیں، ہاتھ بھی دھو لیں، پاؤں بھی دھو لیں، اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے بھی جہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ ہی وضو کی جگہ ہے، باہر نکلنے کی، دور جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، وہیں کھڑے کھڑے وضو بنا لیں اپنا۔ تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، وہ نور ملے گا، آپ بھی لے سکتے ہیں، وہ نور ہر بندہ لے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس دعا کی حکمت کیا ہے یہاں پر، کہ بخشش کی دعا مانگی، اس کے فوراً بعد اپنے گھر میں وسعت کی دعا مانگی، اس کے بعد رزق میں برکت کی دعا مانگی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے در حقیقت وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے، زبان سے نہیں کہتا، بس زبان حال کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ میں نے ظاہری پاکیزگی حاصل کر لی اعضاء کو دھو کر، مجھے باطنی پاکیزگی مل گئی آپ کی طرف سے معافی کے ذریعے سے۔ اللہ جب میرا ظاہر بھی پاک ہو چکا، میرا باطن بھی پاک ہو چکا، اب اس کا نور بھی مجھے ملے گا، وضو کا نور بھی اللہ آپ کی طرف سے مجھے ملے گا۔ اب جب وہ نور مجھے ملے گا تو ملنے والے جب آئیں گے تو ان پہ اثر ہوگا، وہ محسوس کریں گے اس نورانیت کو، محسوس کریں گے اس برکت کو، اور وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، مجھے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ جب مہمان زیادہ آئیں گے تو میرا گھر تو تنگ ہے، لہٰذا میرے گھر میں وسعت عطا فرما دے، میرا گھر وسیع کر دے۔ اور پھر میرے اللہ جب لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کوئی صبح آئے گا، کوئی دوپہر آئے گا، کوئی شام کو آئے گا، کوئی صبح آئے گا تو ناشتے کا ٹائم ہوگا، دوپہر کو آئے گا تو کھانے کا ٹائم ہوگا، شام کو آئے گا تو چائے کا ٹائم ہوگا۔ اے میرے پروردگار میری آمدنی بھی کم ہے، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت بھی عطا فرما دے تاکہ کوئی آنے والا میرے ہاں سے بھوکا واپس نہ جائے۔ اب دیکھیں کتنی قیمتی دعا ہے، چھوٹے سے الفاظ ہیں، فرمایا وضو کے دوران پڑھ لیا کرو۔ اب جو پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو رمضان کا مہینہ آ گیا تو ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو بھی یاد کر لیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ امتحان کا مہینہ بھی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، جو زندگی گزر چکی، غفلت میں گزر چکی، آئندہ کے لیے زندگی کو بدلنے کا عزم کریں۔ یہ حقیقی استقبال ہے رمضان کا، کہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ بہت زندگی کو میں ضائع کر بیٹھا ہوں، بہت شب و روز میں نے اپنے ضائع کر دیے، بڑے قیمتی لمحات میں کھو بیٹھا ہوں، واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ جو زندگی باقی ہے بدلنا چاہتا ہوں، تبدیلی چاہتا ہوں، اللہ آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تمہید میں نے جو باندھی ہے، اب وہ دعا سنیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے موقع پر، رمضان کے لیے جو دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما روزوں کے لیے، رمضان کے لیے مجھے سلامتی عطا فرما۔ اور پھر ساتھ آگے فرماتے وسلم رمضان علی، اور رمضان کو سلامتی میرے لیے عطا کر دے، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دیجئے۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور جو میں عمل کروں گا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اب اس میں کیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی؟ اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا کر دے۔ کیا مطلب؟ اللہ رمضان تو آ گیا، رمضان تو آ گیا، رمضان تو میری زندگی میں آ گیا، اللہ مجھے صحت عطا فرمانا، بیماری سے بچا لینا، کہیں رمضان آنے کے باوجود میں روزوں سے محروم نہ رہ جاؤں، مجھے کوئی ایسی تکلیف نہ دینا، مجھے کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاؤں۔ یا اللہ مجھ سے قیام کی توفیق بھی نہ چھین لینا، ایسی تکلیف بھی مجھے نہ پہنچے کہ میں تراویح کے لیے کھڑا ہی نہ ہو سکوں،
ایسی تکلیف نہ پہنچے کہ میں تلاوت نہ کر سکوں یا میں روزہ نہ رکھ سکوں. اللہ مجھے بچانا ان تکلیفوں آزمائشوں سے. اور ساتھ اے میرے اللہ ایسی پریشانی بھی نہ دینا، ایسی مشکل میں بھی نہ ڈالنا، ایسی ٹینشن بھی مجھے نہ دینا کہ جس کے ذریعے سے میں رمضان کے روزوں اور تلاوت اور نمازوں کی حلاوت کو بھول جاؤں. ایسی تکلیف، انسان جب ٹینشن کا شکار ہو، پریشانی کی عالم میں ہو، اس کو تلاوت میں کہاں مزہ آتا ہے؟ پڑھ تو رہا ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. روزہ رکھے ہوئے ذہن سوچیں کہیں اور ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں جم رہا، پریشان ہے. جب سلامتی ملے گی تو ہر قسم کے پریشانی سے بھی محفوظ رہے گا، ہر قسم کی ٹینشن سے محفوظ رہے گا، ہر بیماری سے محفوظ رہے گا. تو اللہم سلمنی لرمضان، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما. اور پھر ساتھ فرمایا وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے. یعنی جب آ رہا ہے رمضان تو رمضان کے اندر بھی سلامتی ہو، لاک ڈاؤن شروع نہ ہو جائے، زلزلہ کہیں پہ نہ آ جائے، ایسی حالات نہ بن جائیں کہ ہم نہ تراویح پڑھ سکیں نہ روزہ رکھ سکیں. اے اللہ رمضان بھی سکون سے ہو، مہینے کے اندر بھی خیر و برکت سلامتی ہو، اور میرے وجود کے اندر بھی خیر و برکت اور سلامتی ہو، تاکہ رمضان کا حق میں ادا کر سکوں اور رمضان سلامتی کے ساتھ گزرے، تاکہ رمضان کی ساری برکتیں اور رحمتوں کو میں سمیٹ سکوں. اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَتَسَلَّمْ ہو منی، اور میری طرف سے سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر بھلائی کے ساتھ متقبلہ قبول بھی فرما لے. جو تراویح پڑھوں، جو روزہ رکھوں، جو عمل کروں، جو تلاوت کروں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لینا. اور کتنے مختصر جمعے ہیں اور کتنی اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے. اس لیے اس دعا کو بھی یاد کریں اور یہ دعا پڑھیں. اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی. یہ دعا ضرور یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، جو سکھائی ہیں امت کو، یہی وہ ذریعہ ہے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا، رب تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ سلیقہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس سے بہتر اور اچھا طریقہ مانگنے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے افضل طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں. ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، اگر ہم مسجد تک آ گئے ہمارا کوئی کمال نہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اس وقت اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے مسجد میں آنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ شرف عطا کیا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اللہ سے مانگنا چاہیے. تو رمضان کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو قبول کرانے کے لیے، نیکی اور تقوی کی توفیق مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعاؤں کے ذریعے سے پکاریں، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یعنی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اور فرشتہ خود نہیں کر سکتا جب تک کہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا نہ جائے. پروردگار عالم کی طرف سے اعلان کرایا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے. اور وہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ وہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، آگے بڑھو، مزید نیکیاں کما لو. اور پھر وہ اعلان کرتا ہے اے گناہ گارو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، باز آ جاؤ، رک جاؤ. یہ اعلان روزانہ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس اعلان پر ہم لبیک کہتے ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک نیکی کریں. اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے کاموں میں لگ جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہر قسم کے فتنوں سے اور شر سے. اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک مرتبہ، کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے جو آپ کی جیب میں ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کم از کم ایک مہینے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، ایک مہینے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں اسے ذرا. اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں، نہیں بچ پاتے، اپنی مدد شامل حال فرما دے. ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر چلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. جب اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر سارا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی حقیقی سچی
برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں اور محرومی سے ہمیں بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔